الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، علماء کرام اور حاضرین اجلاس، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اور اجمالی طور پر اختصار کے ساتھ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ طویل گفتگو نہیں ہوگی، مختصر گفتگو ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ جن سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور مزید ہمارے دلوں میں بڑھ جائے۔ ہمیں سارے نبی کے ساتھیوں سے محبت ہے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی محبت ہے، آل رسول سے بھی محبت ہے، آل پیغمبر سے بھی محبت ہے، حسنین سے بھی محبت ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی محبت ہے، جگر گوشہ رسول سے بھی محبت ہے، حضرت علی مرتضی سے بھی پیار ہے، سیدنا عثمان غنی سے بھی پیار ہے، عمر فاروق عمر بن خطاب سے بھی محبت ہے، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی محبت ہے۔ سارے صحابہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، سارے مسلمانوں کے امام ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے ان کو چنا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر صحابی قابل قدر ہے، ہر صحابی قابل احترام ہے۔ صحابہ کو حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے تو عظمتیں بڑی آپ کو معلوم ہوں گی، صحابہ کو قرآن کی آیات میں دیکھیں گے تو عظمتیں آپ کے سامنے کھلیں گی۔ صحابہ کو آپ نبی کے فرمان کی روشنی میں سمجھیں گے تو صحابہ کا مقام آپ کے سامنے اجاگر ہوگا۔ صحابہ کی تعریف اللہ نے فرمائی، صحابہ کی تعریف ہمارے نبی نے فرمائی، اور صحابہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، الفت کرنے والے تھے۔ صحابہ میں سب سے اونچا مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ مقام ان کو اللہ کی طرف سے جو عنایت کیا گیا ہے، سچائی تو یہ ہے کہ واقعی وہ اس مقام کے مستحق تھے۔ نبی نے اپنے ارشادات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا مقام بتایا ہے اور ایسی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایسی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں
اور ایسے امتیازی اوصاف کا تذکرہ ہمارے پیغمبر نے کیا ہے کہ وہ اوصاف دیکھے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، سب سے فائق ہے، مرتبے میں سب سے بلند ہے۔ اور نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں مرض الوفات میں ابو بکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر کے امام نماز بنا کر یہ پیغام دے دیا ساری دنیا کو کہ میرے بعد میرے مصلی پر ابو بکر آئے، قائم مقامی کے طور پہ، اور میری خلافت نبوت کے لیے ابو بکر صدیق جچے گا۔ میں اپنی زندگی میں تمہارے سامنے امام بنا کے جا رہا ہوں۔ اور ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی رفاقت کا حق ادا کیا، میرے نبی کی خدمت کا حق ادا کیا، راہ خدا میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ نبی کو یہ کہنا پڑا اور ساری دنیا کے سامنے یہ پیغام سنانا پڑا کہ سن لو، جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے سب کے احسان کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ یہ نبی کی زبان ہے۔ میری بات ہو تو قدر نہیں ہوگی، آپ کچھ کہیں تو اہمیت نہیں ہوگی، کوئی اور کہے تو اس کی بات میں وزن نہیں ہوگا، لیکن سید الانبیاء کی زبان جس کے بارے میں شہادت دے اس کے مقام کا کیا ٹھکانہ۔ اور اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، تو نبی نے فرمایا نا قیامت کے دن اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ دے گا۔ اللہ ابو بکر کو، یار غار پیغمبر کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ ابو بکر راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ آج عشاء کی نماز میں امام صاحب نے وہی آیات پڑھی ہیں کہ جو آیات سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے دیا اور جس نے خوف رکھا، پرہیزگاری کا راستہ اپنایا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے اعمال جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو آتا فرمایا ابو بکر کے بارے میں، صدقہ فرمایا ابو بکر کے بارے میں، اتقا کی شان بیان فرمائی ابو بکر کی۔ جو اتقا ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، جو آتا ہے وہ سب سے فائق ہے، جو صدقہ بالحسنہ کی شان کا مستحق ہے وہ سب سے اونچا ہے۔ ابو بکر نے راہ خدا میں اپنا مال لٹایا، اپنی جان لٹائی، اپنی جان کھپائی، اپنا گھرانہ قربان کیا، ساری دولت نبی کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ یہ ابو بکر ہیں، کتنے غلاموں کو آزاد کیا خرید کر، اور کتنی کنیزوں کو اور باغیوں کو آزاد کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد ابو بکر صدیق نے کیا۔ ایک بادی ہیں جن کا نام ہے زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن کی قید میں ہے، دشمن بے تحاشا ظلم کرتا ہے، ستاتا ہے، سختیاں جھیلنے پر مجبور ہیں۔ حضرت زنیرہ ظلم سہتے سہتے یہاں تک ان کی نوبت پہنچ گئی کہ آنکھ کی روشنی غائب ہو گئی۔ جب آنکھ کی روشنی چلی گئی تو مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، پھبتیاں کسی اور یہ جملے کہے کہ لات اور عزا نے زنیرہ کی آنکھوں کی روشنی غائب کر دی، لات اور عزا نے زنیرہ
की निगाह को बर्बाद कर दिया। लात और उज्जा ने जनीरा को अंधा कर दिया। हजरत जनीरा ने जब ये बात सुनी तो बड़े ईमान के साथ, कमाले ईमान के साथ, ईमान की पुख्तगी के साथ और नबी पर यकीन के साथ उन्होंने फरमाया, लात व उज्जा तो वो है जिनकी इबादत तुम करते हो, उन्हें तुम्हारी इबादत की खबर नहीं है। ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है मेरे अल्लाह ने किया है, मैं अल्लाह के फैसले पे राजी हूं। वो अल्लाह चाहेगा तो मेरी आंख की रोशनी वापस भी कर देगा। खुदा की कसम, जिस कलेजे से ज़मीरा ने ये जुमले निकाले थे और जिस यकीन के साथ ये बात कही थी और जिस रात में सोई है ये जुमला कह करके सुबह जब उठी है, आंखें खुली हैं तो आंखों में रोशनी वापस आ गई थी। हजरत ज़नीरा को आजाद करने वाले भी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह खिदमत जारी थी। इनके वालिद अबू कुहाफा अभी मुसलमान नहीं हुए थे, इस्लाम नहीं लाए थे। अबू बकर के इस इक़दाम के बारे में उन्होंने अपनी राय पेश की और कहा कि तुम ज़ईफों को आजाद करते हो, कमजोरों को आजाद करते हो, ये तुम्हारे किस काम आएंगे? अगर जवानों को तुम आजाद करते, जो तवाना और तंदुरुस्त हैं उनको आजाद कराते, ये तुम्हारे काम आते, किसी मौके पर तुम्हारे लिए नाफे साबित होते। अब तुम कमजोरों पर अपना माल खर्च कर रहे हो, अपना पैसा खर्च कर रहे हो, क्या फायदा है इसका? सिद्दीक अकबर ने क्या बात कही। उनके दिल की आवाज जो निकली है तो अल्लाह ने अर्श से आयाते करीमा उतार दी है। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा। अबू बकर सिद्दीक ने अपने वालिद को जवाब दिया और कहा कि मैं इनको आजाद कराता हूं, जो मेरे दिल में मकसद है मैं उस मकसद से वाकिफ हूं, अल्लाह जानता है, मेरा अल्लाह वाकिफ है। मैं खुलूस की बुनियाद पे इनको आजाद कराता हूं, मेरी इनसे कोई तमन्ना नहीं और मेरी इनसे कोई मनफरत वाबस्ता नहीं, मैं इनसे कोई फायदा नहीं चाहता हूं, मेरे दिल में अल्लाह की खुशनूदी मौजूद है। वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिल अअला वलसौफ यरज़ा। अबू बकर सिद्दीक की शान में अल्लाह ने बयान किया। जिसकी शान अल्लाह बयान करे, क्या मैं ना बयान करूं? जिसकी सिफात अल्लाह जिक्र करे, क्या हम और आप जिक्र ना करें? अल्लाह ने क्या फरमाया? जहन्नम से दूर रखा जाएगा वो शख्स जो अतका है। जहन्नम से दूर होने का मुद्दा सुनाया अतका के लिए। ये अतका कौन है? आइए कुरान करीम से एक और मकाम पर पूछते हैं। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे मुअज्जज और सबसे बुजुर्ग वो है जो अत्का है, सबसे ज्यादा खुदा से डरने वाला है। सूरतुल लैल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक को अतका फरमाया है। सूरे हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अतका के बारे में फरमाया है, जो अतका होगा वो सबसे बुजुर्ग तरीन होगा। इन आयतों ने फैसला कर दिया
انبیاء کرام کے بعد اس امت محمدیہ میں سب سے بزرگ ترین جو ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق. میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں کہ آپ کہہ دیں گے کہ یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے. جو قرآن کی آیت ہے، الفاظ قرآنی ہیں. اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے مقام کو بتایا ہے. ابو بکر صدیق اتقا ہے، جہنم سے دور رکھا جائے گا. اور یہ مال جو خرچ کرتا ہے کیا ریاکاری کی بنیاد پر؟ جن غلاموں کو آزاد کرانے پہ یہ اپنا مال صرف کرتا ہے، کیا اس سے مقصود ان سے منفعت ہے؟ کوئی ذاتی نفع ہے؟ نہیں. مالہ یتزکا، یہ اپنے تزکیہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اپنے دل کی صفائی و طہارت کے لیے یہ مال خرچ کر رہا ہے. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس مال خرچ کرنے کے پیچھے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کے والد نے کہا تھا نا، کمزوروں پر اگر تمہارا مال خرچ ہوتا تو تمہارے کام آتے. نوجوانوں، کمزوروں پر تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، یہ تمہارے کس کام آئیں گے؟ نوجوانوں پر اگر تمہارا مال خرچ ہوتا یہ تمہارے کام آتے. اللہ نے ابو بکر صدیق کی مراد کو واضح کر دیا کہ مال خرچ کرتا ہے ابو بکر تو اس مال خرچ کرنے کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی نفع مقصود نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ نے بھی کیا کہہ دیا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن آخرت میں اللہ ابو بکر کو اتنا نوازے گا، اتنا مالا مال کرے گا، نعمتوں کی ایسی بارش برسائے گا ابو بکر پر کہ ابو بکر بھی راضی اور خوش ہو جائے گا. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے. ابو بکر صدیق کو نبی نے اپنی زندگی ہی میں یہ بتلا دیا تھا کہ امامت کا مستحق ابو بکر ہے. اور جب نبی دنیا سے رخصت ہوئے تو اس رخصت ہونے کے بعد، نبی کے وصال کے بعد، یہ امت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئی. مدینے میں سنگین صورتحال پیدا ہو گئی. ایک تو ارتداد کا فتنہ، دوسرے مسیلمہ کذاب کا فتنہ، اور تیسرے نبی کے وصال کا صدمہ. اور ادھر نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں لشکر اسامہ کی روانگی کا حکم جو صادر فرمایا تھا، اس کی روانگی کا مسئلہ. حضرت ابو بکر کے سامنے بڑے چیلنجز تھے، ان سے نمٹنا اتنا آسان نہیں تھا. اس موقع پر صحابہ کرام بے خود ہو گئے تھے، ہوش و حواس غائب ہو چکے تھے. حضرت عمر فاروق جیسا جری انسان، اس کا حال یہ تھا کہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر کے لہرا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا، جو یہ کہہ دے گا کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے تو میری تلوار ہوگی، اس کا سر ہوگا، اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا. اب عمر کے سامنے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ بولے، کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی کہ عمر کے سامنے لب کشائی کرے. اور عمر اپنی لے میں تھے، اپنی الگ کیفیت میں تھے، اپنی الگ حالت میں تھے. عمر کی اس گفتگو کو سن رہے تھے لیکن کوئی روکنے والا نہیں تھا. کون چاہے گا کہ گردن ماری جائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملتی ہے کہ نبی وصال فرما چکے ہیں. نمناک آنکھوں کے ساتھ ابو بکر صدیق اپنے گھر سے چلتے ہیں اور مدینے میں مسجد نبوی کے پاس پہنچتے ہیں اور سیدھے حجرہ شریفہ میں داخل ہوتے ہیں. نبی کے چہرے مبارک سے
कपड़ा उठाते हैं और नबी को देखते हैं, फरमाते हैं अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं करेगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी। जब इनको यकीन हो गया कि नबी हमसे जुदा हो गए, दिल बड़ा गमजदा था, सदमे से 2-4 था, लेकिन क्या करते। इधर उमर की गुफ्तगू भी अजीब व गरीब चल रही थी। इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक अगर बेखुद हो जाते तो उम्मत को संभालने वाला कौन होता। मस्जिद नबवी में जब आए वहां से तो उमर को देखा कि ये तकरीर कर रहे हैं, लोग बैठे हुए इनकी तकरीर सुन रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक मस्जिद नबवी के दूसरी तरफ चले गए और वहां खुतबा शुरू किया। जब अबू बकर सिद्दीक को खुतबा देते हुए सहाबा ने देखा तो ये उमर फारूक की मजलिस से हट करके उधर चले गए, क्योंकि सैयदना अबू बकर का जो मकाम था वो सब जानते थे। अबू बकर सिद्दीक की गुफ्तगू सुनने के लिए जमा हुए। अबू बकर की गुफ्तगू क्या थी? क़यादत की, फरासत की, बसीरत की निशानी थी। अबू बकर सिद्दीक ने अपने खुतबे में फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। कुरान की आयत तिलावत फरमाई, ऐ पैगंबर आपको भी मौत आएगी और ये सारे मौत से 2 चार होंगे। मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद मुस्तफा की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद मुस्तफा दुनिया से जा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो भी सुन ले कि अल्लाह जिंदा है और उसको कभी मौत नहीं आएगी। अबू बकर सिद्दीक का यह खुतबा जब उमर के कान में पड़ा है, चौंक गए। ऐसा लगा कि जैसे आयतें अभी उतर रही हैं। जो आयतें उनकी आंखों से ओझल थी, जहन से गायब थी, खुतबा सिद्दीकी ने ये आयतें उनके जहन में उतार दी। उमर को भी मानना पड़ा कि नबी दुनिया से जा चुके हैं, अब तो अपने दिल को समझाना पड़ेगा। यह ऐसा नाजुक मौका था कि गम से अबू बकर भी निढाल थे, मगर इस मौके पर अबू बकर अगर होशियारी से काम लेकर, दिल की मजबूती से काम लेकर अगर उम्मत को संभालने का काम न करते तो उम्मत तो खत्म थी। इसका यह मतलब नहीं कि अबू बकर के दिल में गम नहीं था, गम का पहाड़ था। उसी माहौल गम में और भी एक गम का पैकर था कि जिसका नामे नामी हजरत सिद्दीक अकबर था। न था इश्क़ रसूलुल्लाह में इसका कोई हमसर, फिराक़े यार का गम था इसे हर एक से बढ़कर। अगर ये होश खो देता तो दुनिया होश खो देती, अगर ये बैठता रोने तो दुनिया रोती ही रहती, अगर ये गिरिया करता डूब जाती कौम की कश्ती। जरा सी देर में ताराज थी इस्लाम की खेती। मुनाफिकीन ये चाह रहे थे कि मदीने पर हमला करके इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाए। वो मौके की तलाश में थे, मौके की ताक में थे। ये मौका उनके लिए बड़ा अच्छा था। और इधर मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठी नबूवत का फितना भी जोरों पे चल रहा था। इसने नबी की जिंदगी के आखिरी मौके पर ही नबूवत का दावा ठोक दिया था। झूठी नबूवत के बाद कुछ कबीले के लोग इसको मानने वाले भी मिल गए थे और इसने उनकी मदद से एक हुकूमत भी सजा ली थी, एक हुकूमत भी तैयार कर ली थी। एक तो इसकी ताकत को खत्म करना था, झूठी नबूवत के फितने को दफन करना था, और दूसरी तरफ इर्तिदाद का फितना भी बढ़ रहा था। कुछ लोगों ने
اجتماعی طور پر زکات کے دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکات نہیں دیں گے. نبی کے زمانے میں دیتے تھے. اب اس کے بعد اب زکات کا سلسلہ ختم. سیدنا ابو بکر صدیق نے اسے ارتداد سے تعبیر کیا، ارتداد کا نام دیا اور کہا کہ ہم ان کے خلاف لشکر بھیجیں گے اور جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا ہے ہم چپ نہیں بیٹھیں گے. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی ہو ابو بکر زندہ رہے یہ ممکن نہیں ہے. تاریخی جملہ ہے. جو عربی زبان جانتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے واقف ہیں، عربی زبان کی چاشنی سے واقف ہیں، انہیں اس جملے کی اہمیت، گہرائی اور گہرائی کا علم ہوگا. ابو بکر صدیق کا جملہ یہ دیکھنے میں مختصر ہے، سمندر بھرا ہوا ہے. ابو بکر کے جملے نے امت مسلمہ میں کرنٹ دوڑا دیا تھا، ایک چنگاری پھونک دی تھی. حضرت عمر کی رائے تھی کہ اے خلیفہ رسول، ابھی موقع بڑا نازک ہے، نبی کے وصال کا صدمہ دلوں پر ہے اور ادھر مسلمہ کا فتنہ ہے اور ادھر اسامہ کی سرکردگی میں لشکر کی روانگی کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ہیں، ابھی ذرا توقف کیا جائے، بعد میں دیکھا جائے گا. حضرت عمر یہ رائے دے رہے تھے، حضرت علی کی بھی رائے یہی تھی، مگر ابو بکر پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا ہے اور ان کے دل میں یہ یقین پیدا کر دیا ہے کہ یہ کام ابھی ہونا ہے، اس فتنے کا خاتمہ ابھی ضروری ہے، توقف کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ ابو بکر نے لشکر روانہ کیا اور جو سر اٹھا رہے تھے ان کے سر کو کچل دیا. ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، اخلاص کا، ایقان کا، ایمان کا. تجھ سے پھیلا نور قرآن عرب میں اور شام میں، مٹ گیا ارتداد کا نقشہ دنیا سے ہمیشہ کے. یہ ابو بکر صدیق کی شان ہے. جب امت کو سنبھالنے کی ضرورت تھی تو اس موقع پر صحابہ جب بے خود تھے تو اس موقع پر رہبری اور دستگیری کا کام اس نے انجام دیا ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حالات بتا رہے ہیں کہ امامت، قیادت، سیادت، خلافت کا مستحق ابو بکر تھے. پھر بھی یہ رٹ لگائی جاتی ہے، یہ نظریہ پھیلایا جاتا ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ذہن یہ خراب کیا جاتا ہے کہ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. کیا کہا جاتا ہے؟ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر. ارے بھائی تم غلط فہمی میں ہو، علی کا چوتھا نمبر ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے. ہمیں تو پیار سب سے ہے، مگر جو ترتیب خلافت کی بنی ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر، علی کا چوتھا نمبر. تم کہتے رہو دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، نہ تو نبی اس کو مانیں گے، نہ نبی کی تعلیم میں اس کو قبول کیا جائے گا، نہ حدیثوں سے اس کو تائید مل سکتی ہے، نہ اللہ کے قرآن سے اس کو تقویت مل سکتی. تو ابو بکر کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اتقا فرمایا. ایک اور بات سنو، اللہ نے ابو بکر کے صحابی ہونے کا بھی اعلان کیا. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غار کے اندر. صاحب اور صحابی دونوں مترادف ہیں. جو معنی صاحب کا ہے عربی زبان میں وہی معنی صحابی کا ہے. صحابی جسے کہتے ہیں وہی صاحب کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن کی نص سے
حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت ثابت ہے۔ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ اسلام میں نہیں بلکہ کفر میں شامل ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو ہم قرآن سے سمجھیں گے، قرآن ان کا مرتبہ بتائے گا، قرآن ان کا مقام بتلائے گا۔ آج کے اس دور میں جبکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور صحابہ کی شان مجروح کی جا رہی ہے اور طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، صحابہ سے دور کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں، صحابہ سے بدگمان کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، ایسے موقعوں پر صحابہ کا تذکرہ کرنا ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث ہے۔ اور یہ پروگرام ہوتے رہنے چاہیے۔ بتاؤ ہوتے رہنے چاہیے کہ نہیں؟ ہوتے رہنے چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ کا تذکرہ کیا، نبی نے اپنے فرمان میں صحابہ کا تذکرہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک موقع پر نبی نے کتنی صاف بات فرمائی کہ میرے بعد خلافت بلا فصل کے مستحق ابو بکر ہیں۔ ایک خاتون آئی، مدینے میں رہنے والی تو نہیں تھی، مدینے سے دور دراز کسی مقام کی رہنے والی تھی، وہاں سے چل کر کے مدینہ پہنچی، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور نبی سے کچھ طلب کیا۔ نبی نے اس موقع پر اس کو فرمایا کہ تم بعد میں آنا۔ اس عورت نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ سنو جی، سہارنپور کے لوگوں، یہاں مظاہر علوم جیسا ادارہ قائم ہے، پوری دنیا کو منور کر رہا ہے، سارا عالم اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، روشنی حاصل کر رہا ہے، اور ہم یہی رہتے ہوئے اگر اس سے محروم رہیں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی؟ بخاری شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں۔ اس عورت نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ کس کا نام لیا؟ ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام نہیں لیا، عثمان کا نام نہیں لیا، علی کا نام نہیں لیا، لیا تو کس کا لیا؟ ابو بکر کا لیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اگر میں نہ رہوں گا تو میری قائم مقامی کا کام کرے گا وہ ابو بکر ہوگا، وہاں آ کر کے تم اپنی بات رکھنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبی نے پہلا بتایا، پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینی چاہیے کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق کا ہے صحابہ میں اور ساری امت میں۔ بس ایک بات کہتا ہوں، حضرت مہدی علیہ الرضوان جن کے ظہور کی خبر ہمارے پیغمبر نے قرب قیامت میں دی ہے کہ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، ان کی صفات بھی ہمارے نبی نے بتائی ہیں، ان کے مقام بھی بتائے ہیں، ان کی خصوصیات بھی ذکر فرمائی ہیں، ان کے اوصاف علامات بھی ذکر کیے ہیں۔ حضرت مہدی جو آنے والے ہیں، علماء لکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کا مقام حضرت مہدی سے بھی اعلیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق کا مقام حضرت مہدی علیہ الرضوان سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بات اپنے دل و دماغ میں بسا لیجئے کہ امت میں سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا اگر مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ خطبہ جمعہ میں عام طور پہ یہ خطبہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ جملہ بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب